بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہمارے سامنے ہفتے بھر کے جو سوالات ہیں ہم ان کو سوال عرض کر کے مختصر جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال محمد اسلام، ضلع متھرا، یو پی سے، کہتے ہیں مفتیان کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جواب عنایت فرمائے۔ مسئلہ نمبر 1، دولہا دلہن کی رخصتی بعد، یعنی بارات بعد جب اپنی دلہن کو میکہ لے جائے گا، جس کو چالہ کہتے ہیں، کتنے افراد دولہا کے پریوار میں دولہا دلہن کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ شریعت نے اس سلسلے میں کوئی تحدید نہیں کی ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر 1-2 افراد حفاظت کے لیے، جیسا سفر ہو، لمبا سفر ہے، مختصر سفر ہے، باقی یہ چالے کی رسم تو رسم ہی ہے، اور شریعت کے خلاف بہت سی چیزیں برادری کے رسم و رواج سے چل پڑتی ہیں۔ اگر ضرورت ایک کی بھی نہیں ہے، قریب میں کہیں ہے، پاس پڑوس میں ہی جو ہے میکہ ہو گیا ہے، تو وہاں ایک آدمی کو بھی نہیں جانا ہے، دولہا ساتھ میں جائے، دلہن کو میکے لے جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں کوئی کسی چیز کو لازم سمجھنا اور اپنے اوپر اس کا بوجھ لادنا، یہ خلاف شریعت ہوگا۔ سادگی کے انداز میں جہاں جیسی ضرورت ہو ویسا عمل کر لینا چاہیے۔ انہی کا سوال ہے مسئلہ نمبر 2، اور دولہا رخصتی کے بعد یعنی بارات کے بعد اپنی دلہن کو میکہ کتنے دن بعد لے جا سکتا ہے اور اپنے ساتھ کتنے افراد کو لے جا سکتا ہے؟ کیا دولہا کی بہن اور بھائی وغیرہ جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دولہا رخصتی کے بعد دلہن کو میکہ کتنے دن بعد لے جا سکتا ہے، تو اس میں شریعت نے اس کی کوئی دن نہیں لگائی، یہ دولہا کی مرضی پر موقوف ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد اب اس میں میکے والوں کی نہیں چلے گی، اس میں خود شوہر کی رائے چلے گی۔ شریعت نے شوہر کو حق دیا ہے، وہ 2 دن بعد، 3 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، جب وہ شوہر کو جب شوہر کہے گا، اپنی بیوی کو اجازت دے گا، تب وہ بیوی اپنے میکے شوہر کی مرضی سے جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ایک ویڈیو بھی ہے، آپ اس کو، ہم اس کا ڈسکرپشن میں نمبر دے دیں گے، اس کو آپ لنک دے دیں گے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں تفصیل تھوڑی مل جائے گی۔ باقی بیاہ شادی میں جو رسمیں ہیں واقعی بہت سی ایسی ہیں کہ خام خواہ ہم نے ان زحمتوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے۔ معاشرے کو چاہیے کہ ان رسوم و رواج کے بندھنوں سے نکلے اور اسلامی شریعت نے جو شادی میں سادگی اور سہولت عطا فرمائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا سوال AR حبیب، کہتے ہیں معروف پاکستانی دیوبندی مفتی صاحب نے بیشتی زیور کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ زوجین میں لمبی جدائی تھی، جس دوران زوجین ایک دوسرے سے ملے نہیں، لیکن 2 سال 3 سال کے بعد بیوی بچہ جنتی ہے تو بچہ ثابت النسب ہوگا، اور تعویل یہ کی جائے گی کہ ممکن ہے کہ بیوی کرامتاً حاملہ ہوئی ہو۔ کیا یہ مسئلہ واقعی قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ دشمنوں کے ہاتھ یہ ویڈیو لگ گئی ہے اور اس وقت اس مسئلے پر ملحدین، اسلام دشمن ہندوز کے چینلوں پر مذاقیہ ویڈیو کی برسات ہے، جس سے عام مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ یہ مسئلہ عقل کے بالکل خلاف لگتا ہے۔ اگر کرامت کی بنیاد پر ثابت کیا جانے لگا، پھر تو کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ محترم، آپ نے 2 باتوں کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ پہلے یہ کہ بچے کا فائدہ کس چیز میں ہے، اس کو حرامی باقی رکھنے میں یا اس کا نسب ثابت رکھنے میں، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا جینیٹک سائنس اور میڈیکل سائنس اس قدر ترقی نہیں کر گئی کہ میاں بیوی دور رہتے ہوئے ان کا مادہ منویہ بیوی کے رحم میں پہنچا دیا جائے؟ کیا آج کے زمانے میں اس مسئلے کا سمجھنا مشکل ہے؟ یہ چیز جو بطور کرامت کے کتابوں میں لکھی گئی، اس وقت تو کرامت ہی اس کی تعبیل ہو سکتی تھی، لیکن اس زمانے میں اب یہ ناممکن مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، جبکہ جو ہے منی بینک بن گئے ہیں اور اس میں مادہ منویہ کو اسٹور کیا جاتا ہے۔ تو اگر شوہر کا مادہ منویہ کو، جبکہ شوہر وہاں موجود نہیں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کسی ذریعے سے اگر یہاں پہنچا دیا جائے اس کے رحم میں، تو کہ آپ کو کیا مشکل نظر آتا ہے؟ تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا جو بھی مسئلہ ہے آگے چل کر وہ جب کھلتا ہے
اور جب سائنس ترقی کرتی ہے تو اسلام کی حقانیت اور زیادہ کھلتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ کرے آپ کو بھی جو ہے اسلام کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نام تو لیتے ہیں دوسروں کا کہ مولدین کے ہاتھ لگ گئی، ان کے ہاتھ لگ گئی، تو جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے اور اسلام کو بدنام کر دیں گے۔ یہ اسلام کا مسئلہ ایسا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لوگ سب جتن کر لیں، 1450 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسلام کو جو ہے مٹ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام مٹنے والا مذہب ہے ہی نہیں، انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا اور آگے چل کر کے یہ اسلام دشمن سب جو ہے منہ کی کھائیں گے۔ تیسرا سوال محمد رضوان قاسمی کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلے ذیل کے بارے میں؟ میرے گاؤں میں ایک امام صاحب ہیں، جمعہ کے خطبے کے دوران میں صحابہ کے نام آنے پر رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک مقتدی نے کہا کہ صحابہ کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ پر پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے کہا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اگلی جمعہ کو مقتدی نے کہا پڑھ لیا کریں، تو بھی نہیں پڑھا۔ پھر یہی بات کہا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب میرے یعنی لکھتے ہیں محمد رضوان قاسمی صاحب کہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ایک مقتدی دوران خطبہ صحابہ کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ پڑھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ہم کو پڑھنے میں ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ تو رضوان قاسمی صاحب نے ان سے کہا رضی اللہ عنہ پڑھنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تب بھی امام صاحب دوران خطبہ جمعہ میں رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا انہوں نے، اور امام صاحب موضوع بحث بنا کر تقریر کے دوران خطبے میں رضی اللہ عنہ نہیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو کیا اس امام کے پیچھے بلا کراہت نماز پڑھنا صحیح ہے؟ یہ سنہولا سے بنیادیہ سنہولا سے سوال کیا انہوں نے۔ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ امام صاحب نے ضد پکڑ لی ہو، ٹوکنے والے کا انداز اچھا نہ رہا ہو، اور رضی اللہ عنہ کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کسی مستحب کو مسلسل چھوڑنا اور صحابہ کرام کے شان جو ادب کی شان ہے کہ رضی اللہ عنہ ان کے نام کے ساتھ لگایا جائے، تو مسلسل صحابہ کے نام کے ساتھ یہ ادب کو چھوڑنا، مستحب کو چھوڑنا، یہ خود اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ اگر ایسے علاقے میں جہاں شیعوں کا غلبہ ہے، ایسی صورت میں تو یہ کریلا اور نیم چڑھا کہ یہ شیعوں کی تائید ہوگی کہ وہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ نہیں کہتے بلکہ الٹا تبرہ کہتے ہیں۔ امام صاحب کو اگر سنجیدگی سے سمجھائیں کہ بھائی آپ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آپ کی اقتدا کرتے ہیں، آپ جیسا پڑھیں گے ویسا دوسرے لوگ پڑھیں گے، اور آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے تو دوسرے لوگ بھی چھوڑیں گے، اس طرح سمجھایا جائے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تو، اور وہاں شیعوں کا بھی معاملہ ہے، تو اگر اس سے ان کی اس حرکت سے شیعوں کی تائید ہوتی ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ جو ہے غلط کچھ تصورات قائم کرنے لگ جائیں، تو پھر ایسے امام کے ان نقصانات سے بچنے کے لیے پھر امام صاحب کو خیر بات کہنا پڑے گا، ان کو تنبیہ کی جائے۔ انتظامیہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا یہ تو چلے گا، مسلسل آپ چھوڑیں گے تو یہ مسلسل کسی مستحب کو چھوڑنا اور ضد پکڑنا یہ تو غلط بات ہے۔ باقی ٹوکنے والوں کو بھی چاہیے کہ ہمدردی کا لہجہ رکھے۔ غرض یہ کہ ارباب حل وقت وہاں کی مسجد کی جمع ہو کر امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کر لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگلا سوال عبد الاحد صاحب ہیں، کمنٹ میں کہتے ہیں کن صورتوں میں تعزیہ دیکھنا جائز ہے؟ نفرت و بیزاری کے ساتھ کسی چیز پہ نگاہ ڈال لی جائے، جیسے راستہ چلتے بتوں مندروں کو دیکھ لیا جاتا ہے، بس اتنا ہی ٹھیک ہے، اس کے آگے کچھ بھی تعزیہ کے ساتھ محبت یا عظمت یا کسی بھی طریقے سے عزت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پانچواں سوال اماد جمال صاحب کا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، انشورنس پالیسی کرا سکتے ہیں اور اس میں جاب کر سکتے ہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ انشورنس، لائف انشورنس خصوصاً یہ ناجائز چیز ہے، اس میں جاب کرنا بھی ناجائز ہے۔ باقی اس سلسلے میں جو مجبوریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے LIC کی بھی اجازت دی جاتی ہے، اور مجبوری میں کوئی جاب کرتا ہے اس سلسلے میں ہماری جو ہے ویڈیو موجود ہے، ہیلتھ انشورنس کی الگ ہے اور لائف انشورنس کی الگ ہے، ڈسکرپشن میں اس کا نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگلا سوال محمد اسرار صاحب جوہی لال کالونی کانپور، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری کار کا شیشہ 5 سے 7 جگہ چٹک گیا ہے، جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ٹوٹا شیشہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا ایک دینی بھائی ہے، ان کو میں نے بتایا تو وہ بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شرک ہے،
آپ کا کام ابھی اسی شیشے سے چل رہا ہے تو آپ اسے نہ چینج کریں، جب زیادہ ٹوٹ جائے اور آپ کو کار چلانے میں پریشانی ہو تو چینج کرا لیجئے گا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ کار کا شیشہ تو مہنگا ہوتا ہے، جب تک کام چل رہا ہے انہوں نے مشورہ دیا کام چلائیے۔ باقی یہ جو ٹوٹا شیشہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چٹک گیا ہے اور کار آمد ہے تو بھی گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیشہ ٹوٹ جائے، گر جائے، کرچیں پڑ جائیں گی اور اس کو جو ہے ٹوٹا شیشہ ہاتھ میں لیں گے تو کہیں بھگ جائے، لگ جائے، ہاتھ زخمی ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے تو نقصان سے بچایا گیا ہے۔ شریعت میں جو حکم ہے وہ ازرائے مشورہ، ازرائے ہمدردی ہے، کوئی فرض واجب کے درجے کا نہیں ہے کہ ٹوٹا شیشہ کوئی استعمال کرے گا تو گناہ پڑ جائے گا۔ اور باقی آپ نے کہا کہ یہ شرک ہے، ٹوٹے شیشے کے بارے میں یہ خیال کرنا، تو یہ شرک تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ٹوٹے شیشے کا استعمال کرنے سے چونکہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے شریعت نے بچانے کی کوشش کی ہے، ورنہ ٹوٹا شیشہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال اسلام سولنکی، انہوں نے ٹی شرٹ کا ایک فوٹو بھیجا ہے جس میں کچھ ایڈورٹائز لکھے ہوئے ہیں، جوتے چپل کا نقشہ بن کر کے کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس ٹی شرٹ میں نماز پڑھ لی ہے، کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟ نماز ہو تو جائے گی، سطر ڈھک گیا نماز ہو جائے گی، لیکن ایسی ٹی شرٹ پہننا جس میں لکھاوٹ ہو، بناوٹ ہو، جوتے چپل بنے ہوں، کمپنیوں کے نام بنے ہوں، تو یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی مقتدی پیچھے ہوگا اس کی نگاہ پڑے گی، اور جو نگاہ پڑے گی لکھی ہوئی چیز پر لکھا ہوا پڑھے گا، اس کا دھیان بٹے گا، اس کا ذریعہ آپ بنیں گے۔ اور خود بھی سادگی کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے، تو اس کو پہن کر کے کارٹون لگ رہے ہیں، اس لیے جو ہے اس طرح کے ٹی شرٹ پہننا مکروہ ہوگا، خصوصاً نماز کی حالت میں اس کو پہن کر نماز نہ پڑھی جائے، مکروہ تو ہوگی ہی کم از کم۔ اگلا سوال سبحان، کہتے ہیں حضرت میں سحری اٹھ نہیں سکا لیکن میں نے سونے سے پہلے کچھ کھجور کھا لیا تھا، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، کھجور نہ بھی کھایا ہوتا تب بھی روزہ رکھ سکتے تھے آپ بغیر سحری کے۔ ہاں یہ ہے کہ بغیر سحری کے نفلی روزہ رکھنے میں مشقت زیادہ ہو تو نہیں رکھنا چاہیے، فرض کے لیے تو مشقت زیادہ اٹھانی پڑ جائے تو اٹھانا چاہیے۔ اگلا سوال محمد شاہد صاحب، کہتے ہیں قبرستان جب جائیں والد صاحب کی خبر پہ جاتے ہیں جمعہ کو تو کیا پڑھنا بہتر ہے؟ اس میں کوئی چیز شریعت نے لازم نہیں کی ہے، جو چاہے پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے چلے جائیں اور وہاں قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ایصال ثواب کر لیں اور دعا کر کے چلے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ باقی کوئی چیز شریعت نے متعین نہیں کی کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، آپ چاروں قل پڑھ لیا کریں اور سورہ بقرہ کا اول آخر رکوع پڑھ لیا کریں، الہاکم التکاثر 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ان چیزوں کے پڑھنے کی کچھ حدیثیں وارد ہوئی ہیں تو یہ پڑھ لیا کریں اور اس کو بخش دیا کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگلا سوال اخت عزیر، کہتے ہیں حضرت کچھ لوگ 1,25,000 کلمہ خود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذخیرہ ہے، پتہ نہیں میرے مرنے پر لوگ پڑھیں یا نہیں، تو ہم اپنی زندگی میں پڑھ لے رہے ہیں، کہتے ہیں اس کا ثواب تب مل جائے گا، یہ کہاں تک درست ہے؟ 1,25,000 کلمہ ہو یا اور بھی کوئی ذکر اذکار ہو، تسبیح تلاوت ہو، نمازیں وغیرہ ہوں، تو یہ سب آخر ذخیرہ ہی تو بنتے ہیں۔ ایصال ثواب کوئی کرے نہ کرے، ظاہر ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ لوگوں کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے، بعد میں لوگ کیا کریں گے نہیں کریں گے، کیا پڑھیں گے اخلاص سے بھی پڑھیں گے یا صرف ریا نمود کے لیے پڑھیں گے، لہذا اپنی فکر خود کر لینی چاہیے۔ اگر آپ اس لیے کہ 1,25,000 کلمے کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے اور یہ نصاب جو ہے بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کافی عنایت ہوتی ہے اور بخشش کے لیے یہ نصاب کافی ہوتا ہے، تو اپنی زندگی میں پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ ہر ثواب کا فائدہ، ہر نیکی کا فائدہ مرنے کے بعد ملے گا، تو اس کا بھی فائدہ ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر عمل کر کے رکھیں بلکہ اور بھی پڑھتے رہیں، یہ بھی نہیں کہ 1,25,000 2-4 دن میں پڑھ کے بیٹھ گئے پھر کلمہ چھوڑ دیا، کلمہ روزانہ پڑھیں تاکہ ذکر سے زبان مانوس ہو جائے اور پڑھتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو اور اللہ سے تعلق برقرار رہے۔ اگلا سوال تابش خان آفیشیل کمنٹ میں پوچھتے ہیں، انہوں نے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کربلا کے میدان میں کون شہید ہوا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بہت مشہور بات آپ نے پوچھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، آپ کے ساتھ 70 افراد آپ کے اہل خانہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کا دوسرا واقعہ ہے۔ ظفر بھیونڈی صاحب نے سوال کیا اگلا، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہیکل سلیمانی
اور دیوار گریہ یہ مقدس مقامات ہیں، کیا ان کی تعظیم دل میں رکھنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بقیات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر کی تھی اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور یہی باقی ماندہ ایک دیوار ہے جس پر یہ یہودی جا کر کے آو بکا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی اس حرکت کی وجہ سے وہ جو عمارت کا تقدس تھا وہ تو ختم نہیں ہو جائے گا، وہ عمارت پہلے بھی مقدس تھی، اب بھی مقدس ہے، آئندہ بھی مقدس رہے گی۔ یہ تو غاصبانہ قبضہ یہودیوں کا ہے، انشاءاللہ وہ ہٹے گا، اور یہ قابل عظمت جگہ ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی تمام در و دیوار کے ساتھ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہاں نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ تو وہ سب مقامات مقدس ہیں، پورا فلسطینی حقیقت میں مقدس ہے، اس میں یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سر سید صاحب کے بارے میں کیا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نظریات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے۔ سر سید صاحب کی خدمات اپنی جگہ پر، انہوں نے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ جیسا جو ادارہ قائم کیا وہ سر آنکھوں پر، لیکن سر سید صاحب انگریزوں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اپنے نظریات بدل دیے تھے، کچھ نیچریت کی طرف آ گئے تھے، معجزات کا انکار کرنا، قرآن کریم کی تفسیر میں منمانی کرنا۔ مثلا فضرب بعصاک الحجر، سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریے، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑیں گے اور بنی اسرائیل جو 12 فرقے ہیں 12 چشمے ہو جائیں گے اور اس سے سب کے پانی پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن حضرت سر سید صاحب نے اس کو بالکل ہی ہٹا دیا، کہتے اپنے عصا سے چٹان پہ چڑھیے۔ یہ فضرب بعصاک الحجر کا مفہوم و ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ یہ لغت سے میل کھاتا ہے اور نہ جو ہے یہ تفسیر سے، احادیث سے اور صحابہ و تابعین کی تفسیروں سے میل کھاتا ہے، تو اس کو کون صحیح کہہ سکتا ہے؟ تو سر سید صاحب کے نظریات جو ہے یہ اسلام، بہت سے نظریات اسلام سے ہٹے ہوئے تھے۔ کسی وقت انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ان کا تیسرا سوال ایک مشورہ ہے کہ آپ حضرات تشفی بخش جوابات دینے کی سعی بالغ کرتے ہیں، لیکن ہم طالب علموں کے لیے کتابوں کے حوالے بھی دے دیا کیجیے تاکہ جدید مسائل چینل مزید مدلل مفرح منقع ہو جائے۔ جزاکم اللہ، آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے، اس میں ہمیں مزید تیاری کرنی پڑے گی، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک طرف تو جو ہے پورے ہفتے کے جو سوالات جواب ہو جاتے ہیں وہی کئی ایک ہوتے ہیں، ان کا مختصر جواب دینا مشکل ہوتا ہے، وقت کی تنگی جو ہے تنگ دامنی ہوتی ہے، اس لیے ہم جو ہے جلدی مختصر جواب دے دیتے ہیں، اور حوالے کے لیے کوئی پرسنل پر رابطہ کرتا ہے تو اس کو ہم اطمینان سے حوالہ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہرحال آپ کا مشورہ ہمیں اچھا لگا، آپ ہمارے ہمدرد ہیں، اس معنی کر کے اس میں افادیت بڑھ جائے گی، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، اللہ کرے آگے اس کی کوئی سبیل بن جائے۔ یہ تھے آج کے سوالات جوابات جو مکمل ہوئے۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔